اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ کبھی اسے تنہا چھوڑتا ہے۔ لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کیا، مگر اللہ سے محبت آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے نماز۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں اور وہی ٹاپک ہے آج کا کہ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے نماز ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ نماز اللہ سے ایسا کنیکشن جوڑتی ہے جو کوئی اور چیز نہیں جوڑ سکتی تھی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ اکبر انسان کہتا ہے تو وہ صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے، باقی دنیا کو چھوڑ کے۔ مگر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا جہان کی باتیں ہمارے دماغ میں چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں کہ ہمارا سارا جو فوکس ہے وہ ہو جائے نماز کی طرف۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، مگر اگر ہم کوشش کریں تو آہستہ آہستہ ان وسوسوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا، یہ بات اہم ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک پریکٹس کرنی ہوگی، اور وہ یہ ہے، یہ جو پریکٹس ہے یہ میں بھی آج کل کر رہی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ہی سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے خیالات اور وسوسے جو نماز کے درمیان میں آتے ہیں تو ان پہ قابو پانے کے لیے آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے جب ہم وضو کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں بار بار یہ بات دہرانی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اس کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ دنیا کی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، باقی باتیں دماغ میں آئیں گی، مگر آپ نے اپنے خیالات کو ہرا کر سارا فوکس نماز میں ہی رکھنا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا، نماز میں خیالات کا آنا، تو میں یہ سوچتی تھی کہ نارمل ہے، کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو دنیاوی خیالات ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ہمارے دماغ کو جکڑ لیتے ہیں۔ جب میں وضو کر رہی ہوتی تھی تو تب بھی دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہوتی تھی، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی یہی ہوتا تھا، اور ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے یہ۔ پھر میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا کہ جب میں وضو کروں گی اور نماز پڑھوں گی تو صرف اللہ اور نماز کے بارے میں ہی سوچوں گی۔ تو یہ ایک عہد کر لیا، تو اس کے بعد کچھ دن تو مشکل ہوئی، مگر کافی حد تک میں نے قابو پا لیا۔ ابھی شروع میں ہے میری یہ پریکٹس، دعا کریں میں جلد ہی کامیاب ہو جاؤں اور میرے جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ بھی اسی طرح سے اپنے خیالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ بہت مشکل نہیں ہے، یہ دیکھتے ہم ان خیالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہم اللہ سے اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے افطاری سے پہلے کچھ نہیں کھانا، چاہے ہمارے سامنے دنیا جہان کی نعمتیں اور چیزیں ہی کیوں نہ ہو، مگر ہم نے عہد کیا ہوتا اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم کچھ بھی پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیتے، چاہے جتنی گرمی ہو، جتنی بھی پیاس لگ رہی ہو۔ تو اسی طرح سے جب ہم وضو کریں تو ہم عہد کر لیں کہ نہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے ہی بارے میں سوچنا ہے۔ تو پھر دیکھیے گا یہ پریکٹس آپ کی کتنا کام آتی ہے۔ بس آپ نے اللہ سے اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ وضو اور نماز کے درمیان کچھ بھی نہیں سوچنا، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کے دماغ میں اگر خیالات آتے ہیں تو آنے دیں، کیونکہ یہ نارمل ہے۔ اگر آپ ہر وقت اپنے خیالات سے جنگ کریں گے تو آپ سائیکو بن جائیں گے، اس لیے یہ پریکٹس وضو اور نماز کے درمیان ہی کریں۔ تو انشاءاللہ آپ اپنی پریکٹس جاری رکھیں تو آپ کا بھی نماز میں فوکس ہو جائے گا اور آپ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے، کیونکہ جس کام کا ہم ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمت دیتے ہیں اس کام کو کرنے کی۔ اچھا جی، ایک اور پریکٹس آپ نے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی اذان ہو تو فوراً اٹھ کے ہم چاہے جو بھی کر رہے ہیں، جتنا مرضی ضروری کام ہے، ہم اس کام کو روک کے سب سے پہلے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ بھی اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم نے نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے، کیونکہ ذرا سا بھول چوک ہو جائے ہمیں تو ہماری نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ ذرا سا ہم دنیاوی کاموں میں الجھ جائیں کہ ابھی تھوڑی دیر تک کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو وہ پھر نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، اور شیطان
हैवी हो जाता है हमारे ऊपर कि ये ना चलो कल पढ़ लेंगे, अगर आज नहीं हुए, या जिस तरह से रात की नमाज़ है, इशा की नमाज़ है, वो अगर हम टाइम पे ना पढ़ें तो अक्सर शैतान हमें बहका देता है कि चलो कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे। तो आपने ये भी अहद करना है अपने आप से कि हर हाल में नमाज़ पढ़नी, चाहे शैतान जितना मर्ज़ी बहकाए, मगर आपने टाइम से नमाज़ पढ़नी है। जब भी अज़ान हो फ़ौरन उठे, वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें। तो ये प्रैक्टिस भी आपके बहुत ज़्यादा काम होगी। 1 महीना इसको कर लें तो फिर इंशाल्लाह आपको नमाज की आदत हो जाएगी, क्योंकि इंसान और जानवर में नमाज का ही तो फ़र्क है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं मगर जो जानवर होते हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ते, वो भी जानदार हैं, हम भी जानदार हैं। तो हम नमाज़ ना पढ़ेंगे तो हमारे में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। हम इंसान हैं, इसलिए हमें अल्लाह ताला ने इबादत के लिए ही पैदा किया है। तो हमें चाहिए अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें। और नमाज़ें अगर किसी मजबूरी से बहुत ज़्यादा, नमाज वैसे तो क़ज़ा करनी नहीं चाहिए, अगर हो जाए कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो उसकी क़ज़ाई हम दूसरे दिन भी दे सकते हैं। जब भी टाइम मिले तो उसकी क़ज़ाई दे दें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, और अगर कोई एक इंसान भी मेरी बात सुन के नेकी के रास्ते पे चल पड़ा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पे बताऊं, और ये भी बताऊं कि मैंने रेमेडीज़ वगैरह और जो ब्यूटी टिप्स बताती थी तो वो मैंने क्यों बनाने छोड़े। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैं जो ब्यूटी टिप्स वाली वीडियोस अपलोड करती थी तो उनमें क्या मसला हुआ कि मैंने वो छोड़ दी और मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर दी है मैंने। तो वो भी इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।